محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الآیہ۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، مہربانی فرمائی کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس ماہ مقدس سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ بہت سارے ایسے افراد جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، عبادات سے، رحمتوں سے محروم ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ کس کا انتخاب کر لیتا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ نام لے کر پوری انسانیت میں سے ایک مخصوص طبقے کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عام انسان نہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں وہ اس خطاب کا مخاطب نہیں۔ یہاں تخصیص ہے ایمان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے جو ہیں میں نے لکھ دیے۔ اب کتبہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں کہ فرض کے معنی میں ہے، لیکن اگر اسی لفظ کو بھی ہم دیکھ لیں، جب کوئی چیز لکھی جا چکی ہو تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار پہلے تم مجھے کہہ دیتے، اب تو میں لکھ چکا ہوں، اب میں لکھ چکا ہوں۔ تحریر ہو جانے کے بعد اسے ہم مٹائیں گے بھی تب بھی وہ چیز باقی رہے گی، اور اگر ہم اسے ہٹا بھی دیں وہ ہٹنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر صیام لکھ دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ ہے کیا۔ میری یا آپ کی زندگی میں یہ پہلی بار تو نہیں آئی، جب تک ہم زندہ ہیں یہ آتے رہیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تب بھی یہ آئیں گے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ روزے کوئی پہلی بار نہیں آئے، یہ آتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے یہ پھر بھی آئیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ روزے جو ہمیں ملے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ رب کریم بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام عبادت ہے؟ قطعاً نہیں، ورنہ فقیر سب سے بڑے عابد ہوتے ہیں۔ فاقہ کش مسکین جو 12 مہینے تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے کامل مومن ہوتے۔ بھوک اور پیاس کا نام عبادت نہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھوک اور پیاس دے کر ایک چیز آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ دیکھیں، انسان کبھی اپنے ذہن سے سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا فریضہ جو فرض کیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز ایک ایسی حالت میں کہ جہاں نماز پڑھنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، ایک ایسی حالت میں نماز کو فرض کیا کہ جہاں موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن روزہ بنسبت نماز کے ایک آسان اور پوشیدہ اور مخفی عبادت تھی۔ صرف بندے کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور اس کے رب کو پتہ ہے کہ وہ روزے دار ہے، بس۔ اگر آپ کسی کے سامنے روزے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، کوئی کسی کے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں کہ وہ آپ کو چیک کرے کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی گئے، کسی نے کہا جی پانی نہیں، مجھے طلب نہیں ہے، چائے میں پیتا ہی نہیں، کھانا مجھے بھوک نہیں، کھانا بھی نہیں کھانا چاہتا میں، کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کا روزہ ہے۔ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کام بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ لیکن نماز آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کہیں چھپ کر بھی نماز پڑھنا چاہیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نماز کے لیے قیام کریں گے، نماز کے لیے تلاوت کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تشہد میں جائیں گے، کوئی نہ کوئی حرکت آپ کی نظر آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہی تو اعتراض تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان وہ اس کی آواز سے متاثر ہوتے ہیں، یہ تو کھلی ہوئی دعوت ہے، لہذا اس کی نماز پر بھی پابندی لگاؤ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی کے گھر میں، کبھی کہاں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے رہے تھے۔ اس وقت اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ مومن کو آزمایا جائے، مومن کا امتحان لیا جائے، کتنی کہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اور مکی دور پورے کا پورا مصیبتوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن وہاں فاقہ کشی کی نوبت بھی تھی، مالی وسائل کی قلت بھی تھی۔ اگر کسی بندے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے تو کوئی کمال والی بات نہیں۔ جب کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو، وسائل ہی نہیں ہے، اب وہ روزہ کی نیت کر بھی لیتا ہے تو یہ کمال نہیں۔ کمال کیا ہے کہ سب کچھ کھانے کی چیزیں موجود ہیں، طاقت ہے، ہمت ہے، اپنی پہنچ میں ہے، لیکن سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، اسے مکمل کرنا، یہ امتحان تھا۔ اور مدینے کے اندر سن 2 ہجری میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا،
باغات تھے، مال تھا، دولت تھی، خریدیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں روزوں کو فرض کیا۔ ایک مومن کا امتحان صرف یہ نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کو لے کر چلے اور روزہ اس کا ہو جائے گا، نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے، روزے کا یہ فلسفہ ہی نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو، مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے کوئی مریض ہے، وہ ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو گیا، اب اسے ڈرپیں لگ رہی، اسے اینٹی بائیوٹک دیا جا رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یا لیٹنا نہیں تھا یا علاج کروانا تھا، صحت کی بحالی تھی، اور اس کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے۔ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بندہ پھر ٹھیک نہ ہوا، صحت بحال نہیں ہو رہی، خرچہ بھی ہوا، بندہ پھر ٹھیک نہ ہوا، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ کیا دوائی موافق نہیں آئی، یا ڈاکٹر کی سمجھ میں بیماری نہیں آئی، یا ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ انسان غور کرے گا، سوچے گا، فکر کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم صدقہ زکوٰۃ بھی، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں فکر کرنا ہوگی۔ کہاں خرابی ہے؟ میرے روزے میں خرابی ہے، میرے عمل میں خرابی ہے، کہیں میں بد پرہیزی تو نہیں کر رہا، کہیں میں نے روزے کو سمجھا نہیں۔ یہ انسان کو فکر کرنا ہوگی کہ انسان اپنے لیے خود سوچے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کے روزے ہر سال آتے ہیں، جتنی بار سال میں آتے ہیں، ایک بار، جتنی آپ کی عمر ہے، جتنے سال ہو چکے ہیں، اتنی بار آپ رمضان سے گزر چکے ہیں۔ اور کبھی اس بات پر بھی غور کریں کہ ایک صحابی رسول، ایک ادنا سا صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، نہ تو وہ پرائمری پاس تھے، نہ وہ میٹرک پاس تھے، نہ وہ انٹر پاس تھے، نہ وہ بی اے تھے، نہ وہ ایم اے تھے، ان کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، نہ کوئی وہ فلسفی تھے۔ جب پیدا ہوئے تو غلامی میں پیدا ہوئے، غلامی میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو غلام تھے، اور سارا دن بکریوں کے ریوڑ میں گھوم پھر رہے ہوتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ قرآن کریم کی دعوت کس طرح ان کو سمجھ آ گئی جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کسی کی 40 سال عمر ہے، 40 سال میں سے 10 سال آپ نکال دیں، پیچھے رہ گئے 30 سال۔ اس کا مقصد 30 بار آپ کو روزے ملے ہیں، اور 30 بار آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے، 30 بار آپ نے قرآن کریم سنا ہے لازماً۔ اور ایک مہینے میں جمعے کتنے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب انسان سوچے یار 30 بار میں نے قرآن کا سماع کیا، کیا سمجھ آئی؟ کوئی آیت، کوئی مسئلہ، کوئی ترجمہ، کیا میرے پلے پڑا، کیا میرے اندر تبدیلی آئی؟ ایک بیمار کو 30 گولیاں کھلاؤ اور پھر دیکھو اس کے اندر کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک سر درد کی گولی انسان کھاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے، میرے سر کا درد ختم نہیں ہوا، کوئی خرابی اور ہے، یا تو میرا بی پی خراب ہو گیا ہے یا میری شوگر اپ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ انسان کو فکر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل سیاہ کے سیاہ ہیں، ہمارے دلوں میں نرمی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا کہ خرابی ہمارے ایمان میں ہے۔ اگر ہم نے اتنا عرصہ مسلمان ہوتے ہوئے گزار دیا، قرآن کریم ہمیں نہیں پتہ چلتا قرآن کیا کہتا ہے، احادیث رسول ہمیں نہیں آتی، جمعے پڑھتے ہیں، دروس سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، کتنی کا حدیثیں یاد ہوگی کتنی کا حدیثیں انسان نے یاد کر لی ہیں، 5 حدیثیں، 10 حدیثیں، 20 حدیثیں، ساری زندگی گزار دی۔
اور اسی طرح قرآن کریم میں جس طرح پڑھنے آتا ہے، ماں باپ نے جیسا پڑھا دیا، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس کو میں بہتر سے بہتر کر لوں۔ کاروبار کے اندر بہتری لانے کے لیے کوششیں ہے، کوشش نہیں ہے تو اس طرف نہیں ہے، چلو میں قرآن ہی اچھا کر لوں، اپنا تلاوت ہی اچھی کر لوں، نہیں فکر کیا اللہ کو جواب دے گا؟ کہاں ساری زندگی برباد کر دی، کہاں یہ زندگی گزار کے آ گیا ہے، اس کو تو ناظرہ قرآن سے ہی پڑھنے نہیں آتا۔ تو روزہ یہ تقاضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا مراد نہیں، اللہ تو کھانے کھلانے کا حکم دیتا ہے، اللہ تو پانی پلانے کا حکم دیتا ہے، اللہ صدقات خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، سحری اور افطاری کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزے کے اندر 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت جو ہے ان کی تربیت کی ہے، 3 چیزوں کی۔ سب سے پہلی چیز، انسان خوراک کے لیے، غذا کے لیے اس کی ایک مجبوری ہے، پسندیدہ کھانے دل چاہتا ہے وہ کھانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھانوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ انسان آرام طلبی کو پسند کرتا ہے، آرام طلبی پر بھی اللہ نے ایک قسم کی پابندی لگا دی۔ انسان خواہشات نفسانی کا پیروکار ہوتا ہے، اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ ہر چیز کا ایک ٹائم بنا دیا، ایک حد اس کی مقرر کر دی کہ انسان گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے، آدھی رات اس کو اٹھ کر سحری کے لیے تیاری کرنی، جو عام دنوں میں انسان سو رہا ہوتا ہے، اور بالکل نیند کا بھی ایک اپنا جنون ہوتا ہے، ایسی حالت میں ایک مومن اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وہ کھا رہا ہے، کھانے کے بعد پھر نماز کی تیاری، نماز کے بعد پھر جو ہے ذکر و اذکار میں لگا رہا، اور کھانے کے اندر جہاں وہ دن میں کئی بار چائے پیتا تھا، کئی بار پانی پیتا تھا اور غذا کھاتا رہتا تھا، اب کیا ہو گیا کہ فجر سے پہلے پہلے کھانا ہے اور مغرب تک بریک ہو گئی۔ کھانے کے اندر بھی اللہ نے پابندی لگا دی، جو عام حالت میں یہ کر رہا تھا اب روک دیا، آرام طلبی بھی گئی، کھانے کی یہ چیزیں بھی گئی، خواہشات نفسانی کی بھی اللہ نے حد بندی کر دی، مغرب سے لے کر فجر تلک بس۔ فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، ایک حد مقرر کر دی کہ یہاں سے لے کے تم نے وہاں تک چلنا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک کھا سکتے، اس کے بعد بریک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک روزہ انسان کو کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھوک اور پیاس دے کر ایک آزمائش، اور پھر آپ دیکھیں زور کی نماز کا ٹائم، عصر کی نماز کا ٹائم، مغرب کیا، یہ ٹائم بھی بڑے عجیب ہیں۔ روزہ رکھ لینے کے بعد فجر کی نماز، روزہ رکھنے کے بعد بندہ وضو کرتا ہے، پانی کو استعمال کر رہا ہے، ظہر میں پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے پانی کی، اور جیسے ہی پانی جیسا بھی ہو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، انسان منہ میں لے کے بھی چلا جاتا ہے پانی کو، لیکن منہ بھرا ہوا ہے، حلق نیچے ہے، کلی کے لیے منہ پانی سے بھر گیا ہے، حلق نیچے ہے۔ اب انسان کا معدہ یہ کہتا ہے کہ پانی کو آنے دے، لیکن انسان پانی کو نہیں جانے دیتا۔ اگر آدھی کلی باہر گرا دے، آدھی اندر لے لے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلے گا، لیکن کون سی چیز ہے جو اس کو روکے رہی ہے؟ وہ اس کا ضمیر ہے، اس کا دل ہے، وہ کہتا ہے خبردار تیرا روزہ ہے، خبردار اس پانی کو نیچے نہیں آنے دینا، حالانکہ پانی اوپر ہے، حلق نیچے ہے، پانی جا سکتا تھا۔ دیکھیں کیا بند باندھ دیا ہے، کس چیز سے جوڑ دیا ہے، ٹینکی اوپر ہے،
آپ وال بند کریں تو پانی آتا ہے، لیکن یہاں وال کون سا لگا ہوا ہے؟ انسان کبھی سوچے کہ انسان اس قدر احتیاط کرتا ہے، تنہائی کے اندر گھر میں بیٹھا ہے، کھانے کی پینے کی چیزیں موجود ہیں لیکن انسان نہیں کھاتا، وہاں کون کہہ رہا ہے کہ نہیں کھانا؟ یہ ایمان کی حرارت ہے۔ اگر یہی حرارت اللہ ہماری بیدار کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں ہمیشہ کے لیے اسے بیدار رکھو، جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے اسے رک جاؤ، اور جہاں جہاں کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہاں کر گزرو۔ اگر بندہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہے، روزہ صرف کھانے اور پینے کا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، فراڈ اور دھوکے کر رہا ہے، فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُم مِّنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ، بہت سارے روزے دار آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کہے گا کیسا روزہ رکھا ہے؟ کیسا روزہ رکھا ہے؟ تو نے کھانا چھوڑا، تو نے پینا چھوڑا، بس تیری زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، غیبت تو نے نہیں چھوڑی، چگلی تو نے نہیں چھوڑی، جھوٹ تو نے نہیں چھوڑا، فراڈ اور دھوکہ تو نے نہیں چھوڑا، اب روزہ لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطْشِ، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا یہ مقصد نہیں، روزے کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کہتا ہوں میرے بندو میں تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تقوی کیا ہے؟ تمام منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا۔ فرمایا کہ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس طرح کے عملوں پر اپنے آپ کو نہیں روکے رکھا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، انسان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کچلنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، لوگوں تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو، اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ کہتا رہے میں مومن ہوں، کہتا رہے کہ میں حاجی ہوں، کہتا رہے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن روزے کا ایک اپنا معیار ہے، روزے کا ایک اپنا مقام ہے۔ جب تک روزہ اس مقام تک نہیں پہنچتا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بے شمار لوگ فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شمار لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، بے شمار لوگ جو ہے بہت ساری مجبوریوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت میں نہیں۔ ایک مومن اپنے روزے کی حفاظت کر کے اللہ سے وہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے جو عام بندہ حاصل نہیں کر پاتا، اور اس روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ الصوم لی، حالانکہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہے، لیکن صرف روزے کو یوں کہنا الصوم لی یہ میرے لیے ہے۔ ساری عبادات میں ظاہری چیزیں موجود ہیں لیکن روزے میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہے، روزے میں ظاہری چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ افطاری گھر کی چار دیواری میں کر رہے ہیں اور آپ سحری بھی گھر کی چار دیواری میں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ نمازوں کے لیے، دیگر عبادات کے لیے، حتیٰ کہ آسان ترین معاملہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ لازماً شامل ہوگا، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ دوسرا ہے، لیکن روزے میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، یہ روزے کے اندر میرا اور میرے بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اللہ اس کے راز کو جانتا ہے، اللہ اس کے بھید کو جانتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہے۔ ساری چیزیں حلال ہوتے ہوئے، ساری چیزیں حلال ہوتے ہوئے، جائز ہوتے ہوئے، لیکن ایک وقت ہے جب یہ حلال ہوگی، ایک ٹائم ہے کہ جب اس کے لیے جائز ہوگی۔
تب تلک کے لیے انسان کے لیے روک دیا گیا ہے. یہ مقصد اللہ رب کریم نے انسان سے حاصل کرنا ہے کہ میرے بندے یہ تقوی پیدا ہو جائے. یہ حقیقت میں ایک تربیت ہے, ایک بڑے مقصد کی طرف اللہ لے جانا چاہتا ہے, بڑے مقصد کی طرف. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز, جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے, وہ ساری اللہ کی مخلوقیں ہیں. ایک چیز ہے جو غیر مخلوق ہے اور وہ دنیا میں ہے. صرف ایک چیز ہے جو غیر مخلوق ہے, باقی سب کچھ جو ہے مخلوق ہے. زمین مخلوق ہے, آسمان مخلوق ہے, انسان, درندے, پرندے, چرند, ہر چیز مخلوق ہے. صرف واحد ایک چیز ہے جو غیر مخلوق ہے. آپ سوچیں وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم اللہ نے انسان کو اپنی کلام عطا کر دی, اور اس کلام کا نزول بھی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر رکھا. اللہ کے حتیٰ کہ بعض تاریخیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ تورات اور انجیل کا نزول بھی اس ماہ مقدس میں ہوا تھا. اللہ رب کریم ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے نا, وہ یہی کرتا ہے. نماز صرف انسان کو تقوی کا راستہ دکھاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس تقوی کو عملی صورت میں اختیار کرنے کے لیے وہ روزہ ہے, وہ روزہ ہے. اب دیکھیں ایک بندہ سڑک پہ جا رہا تھا, اچانک کسی کے ساتھ تو میں ہو گئی یا گاڑیاں ٹکرا پڑی. اب اس نے دیکھا کہ آگے بندہ تکڑا ہے اور اس نے اترتے ہی اس کو تھپڑ دے ماری کہ تجھے تمیز نہیں ہے, تو نے گاڑی میری گاڑی میں ٹھوک دی. اب اس کو بھی غصہ آیا, لیکن جب اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا آگے بندہ بہت تگڑا ہے, پہلے وہ ایک مار چکا ہے, اگر میں نے کچھ چھیڑا یا کچھ کہا تو ایک اور آ جائے گی. اب یہ ڈر کے مارے کہے کہ صبر, یہ صبر نہیں ہے. یہ ڈر کے مارے کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں, یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ آگے آپ سے کمزور ہے, آگے آپ سے کمزور ہے. آپ مارنا چاہیں مار سکتے ہیں, آپ پیٹنا چاہیں پیٹ سکتے ہیں, آپ اسے کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیتے ہیں میں اپنے دکھ پر, اپنی تکلیف پر, اپنے نقصان پر اللہ سے صبر کرتا ہوں. یہ صبر کا معنی ہے. میرے بھائی, روزہ ہمیں صبر کا بھی حکم دیتا ہے کہ آپ سے کوئی الجھ رہا ہے, یہاں انسان کی تربیت ہو رہی ہے. اپنے اندر تقوی پیدا کرنا, صبر پیدا کرنا, تحمل مزاجی پیدا کرنا, اپنے اندر انکساری پیدا کرنا, عاجزی پیدا کرنا, اور اپنے اندر مفلسی کی کیفیت کو پیدا کرنا, سب کچھ ہوتے ہوئے بے اختیار ہو کے زندگی گزارنا, یہ اللہ تعالیٰ انسان سے مطالبہ کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایماندارو, تم پہ روزے میں نے فرض کیے ہیں. میرے بھائیو, یہ روزے آتے رہیں گے, روزے جاتے رہیں گے, گزرتے رہیں گے, لیکن روزے کا مقصد اگر حاصل نہ ہوا, یہ بھوک, یہ پیاس, یہ عذاب ہمارے لیے بن جائے گا. اللہ کے ہاں اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا. اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون, میں تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہوں, پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہوں, کہ جہاں انسان نے روزے کی خاطر کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, نشہ چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑ دی, گالی چھوڑ دی, غیبت چھوڑ دی, چغلی چھوڑ دی, اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ ساری چیزیں فضولیات تھی جو تو نے چھوڑ دی, اب تو اس کو مزید آگے لے کے چل, ہمیشہ کے لیے کنارہ کرنے سے, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. یہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ رب کریم نے ایک پورا مکمل بندے کو ایک کورس دے دیا ہے کہ تو اس کے مطابق عمل کرتا چلا جا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہم نے قرآن کریم بتا دیا ہے. تو میرے بھائی, ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمیں کیا دیتا ہے. فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ, بہت سارے قیام کرنے والے آئیں گے, لَيْسَ لَهُم مِّن قِيَامِهِمْ إِلَّا السَّحَرُ, ماں سوائے تھکاوٹ کے, پریشانی کے کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہوگا. قیام کا مقصد دل کے اندر تڑپ ہو, خلوص ہو,
دل کے اندر درد ہو کہ میں اللہ کی کلام سننے کے لیے کھڑا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے، اور جو مقصد ہے روزے کا وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے طور پر، آپ اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں، ہم روزے کا جو مقصد ہے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔